رضا ہے، ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ برات کا حلوہ کہاں سے آیا؟ سب اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تب آپ نے کھایا۔ نبی نے تو پیا ہوگا، دانت شہید ہوئے تو کوئی چیز پی ہوگی، دانتوں سے تو نہیں کھائی گئی ہوگی۔ تم اتنا مضبوط کیوں بناتے ہو؟ کھانے پینے کی چیزوں کو سامنے رکھ کے نیاز پڑھنا، قرآن پڑھنا اور پھر لوگوں میں بانٹ دینا، کیا یہ جائز ہے؟ قطعاً ناجائز ہے، اور اس کو ناجائز کہیں گے تو کئی لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی ہماری بات۔ دیکھو جی کیا عجیب بات کر دی، قرآن پڑھ رہے ہیں کھانے پہ آگے رکھ کے، یہ ناجائز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ناجائز اس لیے ہو سکتی ہے پیارے بھائی کہ کھانا آنے کے بعد پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا۔ اگر آپ نے کھانا سامنے رکھ کے سورۃ یاسین پڑھی ہوتی، سورۃ ملک پڑھی ہوتی، ختم دیا ہوتا، فاتحہ پڑھی ہوتی تو ہم بھی دے لیتے۔ اگر آپ نے یہ عمل نہیں کیا، اور اللہ کی قسم کسی صحیح حدیث میں نہیں کہ آپ نے کھانے کو سامنے رکھ کے نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ میری طرف دیکھیے، کچھ لوگ کہتے کہ سامنے کھانا رکھ کر لنگر رکھ کے نیاز دینا، فاتحہ دینا، یہ سب شرک ہے، حرام ہے، غلط ہے۔ آج کے بعد کوئی کہے تو سیدھے کہیے یہ حدیث کے خلاف نہیں، تم جیسے خبیث کے خلاف ہے۔ کس کے خلاف ہے؟ ہاں، اگر حدیث کے خلاف ہے تو مولانا حدیث سنانے جا رہا ہے، اگر تمہاری ماں نے دودھ پلائی ہے تو جواب دو، حدیث تو بڑی لمبی ہے، پڑھوں گا تو لگے گا کہ لوگ کہیں گے ربانی سب تراویح سنا رہے، لیکن اتنی لمبی نہیں پڑھوں گا، نیند آ جائے گی، بیچ کا حصہ پڑھوں گا۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سن لو، حوالہ نوٹ کرو، اللہ اللہ، بخاری شریف جلد ثانی کتاب النکاح صفحہ نمبر 775۔ کتنا زور سے بولو، صفحہ نمبر 775۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ علی تلک الحیثتی وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللَّهِ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب میرے نبی نے حضرت زینب سے نکاح کیا، حضرت انس کہتے ہیں کہ جب میرے نبی نے حضرت زینب سے نکاح کیا، حضرت زینب سے نکاح کیا تو میری امی جان نے حلوہ بنا کر نبی کی بارگاہ میں پیش کیا، اور حلوہ کس چیز کا بنایا سنیے، دیسی گھی کا، پنیر کا، بہت شاندار حلوہ، دیسی کھجور، دیسی گھی اور پنیر کا حلوہ بنا کر نبی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں جب میں حلوہ لے کر نبی کی بارگاہ میں پہنچا تو نبی نے ارشاد فرمایا حلوہ سامنے رکھو۔ کیا کہا؟ زور سے بولو، حلوہ سامنے رکھو۔ یہ نہیں کہا کہ کمرے میں ڈال دو، یہ نہیں کہا کہ پیچھے ڈال دو، نبی نے ارشاد فرمایا حلوہ سامنے رکھو اور فلاں فلاں کو بلا کر لے آؤ، اور ان کو بھی بلا لاؤ جن سے تمہاری ملاقات ہو، راستے میں جتنے لوگ مل جائیں سب کو بلا کر لاؤ، تاکہ نبی کی شادی کے موقع سے، نبی کے نکاح خوانی کے موقع سے لوگ حلوہ کھائیں اور لوگ یہ برکت والا حلوہ کھائیں۔ حضرت انس کہتے ہیں میں گیا، راستے کے کنارے کھڑا ہو گیا، نبی نے جن کا نام لیا ان کو بھی بلایا اور ان لوگوں کو بھی بلایا جن سے میری ملاقات ہوتی گئی۔ لوگ 300 جمع ہو گئے۔ کتنے لوگ آ گئے؟ زور سے بولو، 300 لوگ آ گئے۔ حلوہ کتنا ہے؟ ایک پیالہ ہے، لگ بھگ 1 کلو، مان لو 1 کلو لگ بھگ حلوہ ہے، یہ بھر پیالہ حلوہ ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں 300 لوگ بیٹھ گئے، میرے نبی نے حلوہ کو سامنے رکھا اور حلوہ پر اپنا پیارا ہاتھ رکھا اور اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا۔
سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت امام علی مقام کا دامن غوث اعظم کا دامن مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نبی نے کہاں رکھا حلوہ؟ جلدی بولو سامنے، جلدی بولو کہاں رکھا؟ بس 5 منٹ کی بات ہے، ادھر دیکھیے وہ پاگل ہے پاگل، ان سے کہیے اس طرح کا ورڈ تم بولتے ہو تو سہارنپور میں بولو، ندوہ میں جا کے بولو، لیکن جام نگر میں مت بولنا، یہ بزرگوں کے غلام ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اجازت ہے جلدی بولو۔ نبی نے حلوہ سامنے رکھا، حلوہ پر ہاتھ رکھا اور کیا پڑھا؟ جلدی بولو۔ وہ پڑھا جو اللہ نے چاہا۔ اللہ نے چاہا کہ نبی کچھ اور نہ پڑھے، میرا برکت والا قرآن پڑھے، ارے بولو میرا کلام پڑھے۔ اس حدیث کے اشارے سے پتا چلا کہ نبی نے حلوہ پر کچھ اور نہیں، اللہ کا کلام پڑھا۔ جب پڑھ چکے تو فرمایا 10 آدمی آؤ، بسم اللہ پڑھ کے حلوہ کھاؤ۔ ارے زور سے بولو، 10 آدمی آؤ اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے سامنے کا حلوہ کھاؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں 300 لوگ آئے، 10 لوگ آتے گئے، حلوہ کھاتے گئے، یہاں تک کہ 300 لوگوں نے حلوے سے پیٹ بھر لیا، پھر بھی حلوہ جو کا تو۔ نبی نے ارشاد فرمایا اے انس اپنی امی کو میرا سلام کہنا اور یہ حلوہ دے دینا، کہنا نبی نے تحفہ دیا ہے، نبی نے یہ تحفہ دیا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں جب حلوہ کا برتن میں اٹھانے لگا، جب حلوہ کا پیالہ میں اٹھانے لگا تو میں حیران ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پہلے حلوہ زیادہ تھا کہ اب حلوہ زیادہ ہے۔ مر گیا مردود جس پہ فاتحہ نہ درود۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ یہ لوگ لومڑی کی طرح ناچتے ہیں، لیکن جب شیر کو دیکھتے ہیں تو بیت الخلا میں چھپ جاتے ہیں۔ ایک نالائق سعودیہ کے بیت الخلا میں چھپا ہے، بیچ میں انڈونیشیا میں تھا۔ ویسا ہی ہوتا ہے، لڑیے نہیں پڑھیے، سنی بن کر رہیے، بزرگوں سے وابستہ رہیے اور مسلک اعلیٰ حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہیے۔ ایک بات رہ گئی، میں بھولا جا رہا تھا، سنی کس کو کہتے ہیں اور بریلوی کس کو کہتے ہیں؟ حضرات ادھر دیکھیے، کوئی بریلوی الگ فرقہ نہیں، سنی الگ فرقہ نہیں۔ ادھر دیکھیے، سنی اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے محبت کرے، نبی سے محبت کرے، تمام صحابہ سے محبت کرے، تمام صحابہ پر ایمان رکھے، سیدنا ابو بکر صدیق کو، بولو سیدنا ابو بکر صدیق کو نبی کے بعد بولو بشر میں سب سے افضل مانے، اول خلیفہ مانے۔ یہ ہے سنیوں کا طریقہ، تمام بزرگوں سے محبت کرے، تمام صحابہ سے محبت کرے، تمام بزرگوں کے نقش قدم پر چلے، اس کا نام ہے سنی۔ اور بریلوی کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھیے، بریلوی نیا فرقہ نہیں، بولو نئی جماعت نہیں، بلکہ سنی کا دوسرا نام بریلوی ہے۔ زور سے بولو، وہابی لوگوں کا 4 نام ہے، جلدی بولو، وہابی لوگوں بولو، ایک نام وہابی، دوسرا نام غیر مقلد، تیسرا نام بولو اہل حدیث اور چوتھا نام سلفی۔ یہ 4 نام ہیں، نام الگ الگ ہے مگر چولا سب کا ایک ہے، پیجامہ سب کا ایک ہے، جوبہ سب کا ایک ہے، کتابیں سب کی ایک ہے، عقائد و نظریات سب کے ایک ہیں۔ لیکن حضرات اہل سنت والجماعت میں بریلوی کوئی الگ فرقہ نہیں۔ پاکستان میں سنی کو بریلوی کہا جاتا ہے، افغان میں سنی کو بریلوی کہا جاتا ہے، بھوٹان میں سنی کو بریلوی کہا جاتا ہے، نیپال میں سنی کو بریلوی کہا جاتا ہے۔ جہاں جہاں بریلوی کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ سنی ہی کو کہا جاتا ہے، بریلوی الگ فرقہ نہیں، اعلیٰ حضرت کوئی الگ مسلک نہیں۔ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کی بولو شان و شوکت کا نام مسلک احمد رضا ہے، مسلک امام اعظم کے پرچارک کا نام مسلک احمد رضا ہے۔ ادھر دیکھو،
आला हजरत को सबने नहीं पहचाना, आला हजरत को जाहिलों ने नहीं पहचाना, हासिदों ने नहीं पहचाना। आला हजरत को पहचानने के लिए इल्म की जरूरत है। जिसके पास जितनी कैपेसिटी है, जिसके पास जितना ज्यादा इल्म है, आला हजरत को उतना ही ज्यादा पहचानता है। एक जुमले में मैं साफ कर दूं, 300 बरस के अंदर पूरी दुनिया के अंदर आला हजरत जैसा कोई आलिम दीन पैदा नहीं हुआ। आला हजरत को तराजू के एक पल्ले में रखो और 300 बरस के उलमा को एक पल्ले में रखो तो आला हजरत का पल्ला सब पर भारी होता हुआ नजर आएगा। ये है इमाम अहमद रजा की शान। क्या समझेगा शैतान? लड़ना नहीं है, लड़ने है, सुन्नी बनकर रहो और मसलक के आला हजरत के झंडे के नीचे रहो। मसलक के आला हजरत का चिराग सीने में रोशन रखो। जो आला हजरत से जुड़ा हुआ है वो तमाम बुजुर्गों से जुड़ा हुआ है, और जो यहां से कटा तो किसी से जुड़ा किसी से कटा।